السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک ویران ندی کے پاس سے ملون خاتون گھوڑے کی رسی پکڑے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس لمحے کچھ سپاہی ادھر ادھر سے نکل کے سامنے آتے ہیں۔ سپاہیوں کی سربراہی کرنے والا ایک بزرگ شخص ہوتا ہے جو ملون خاتون کو دیکھتے ساتھ ہی کہتا ہے، خاتون ٹھہرو، تمہارا راستہ کہاں ہے؟ تو ملون خاتون کہتی ہیں کہ ذل علما۔ یہ سن کے وہ بزرگ کہتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو اسلام میں تلواروں کو تیز کرتے ہیں، ان ماؤں کو جو سحری کے وقت اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دودھ پلا کر لوریوں سے جوان کر کے اللہ کی محبت اور ایمان دے کر اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ جواب میں ملون خاتون کہتی ہیں، تینوں ساتوں چالیسوں حق والوں کے وقت اور دور کے لیے ایمان سے ہمیں شرف بخشنے والے حق تعالیٰ کی محبت میں اے واللہ۔ پھر پوچھتی ہیں کہ ذل علما کس طرف ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں چلیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بزرگ ملون خاتون کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ سفید داڑھی والوں کا جرگہ لگا ہوتا ہے۔ کائیوں کے ساتھ ساتھ وہاں دیگر پرچم نصب ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد سربراہ کہتا ہے، کائی کی بیگم ترکو کی اصل ماں تشریف لائیے۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بزرگوں کا سربراہ کہتا ہے، عظیم عثمان غازی کی معزز خاتون، ہم کائی کا حال آپ سے سننا چاہتے تھے، لیکن ہم نے یہ چاہا کہ آپ ہمیں اس ماں کی آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا حال بتائیں جو وہ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتی ہے جو ہم نہیں سنتے۔ ارطغرل اور عثمان بے نے کافروں کے ہاتھوں سے کتنے ہی علاقے فتح کر لیے، ایک نیا وطن بنایا، لیکن کیا یہ وطن اگر عثمان بے اپنے رب سے جا ملیں تو ایک طاقتور ریاست میں بدل پائے گا؟ ملون خاتون کہتی ہیں، آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ عثمان بے کی عمر وفا نہیں کرے گی، میں سمجھتی ہوں۔ آپ کا اندیشہ کس کے لیے ہے؟ اورحان کے لیے؟ تو بزرگ کہتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ نے اورحان کی پشت پناہی کی ہے، کیا آپ نہیں جانتی کہ دریا کے رخ بدلنے سے کتنی آفات آتی ہیں؟ ملون خاتون پوچھتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اورحان سگا بیٹا ہے، میں اس لیے کمزوری دکھا رہی ہوں؟ میں اولاد میں سوتیلے اور سگے کا فرق نہیں کرتی، وہ ایک ہی گود میں پروان چڑھے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں، عثمان صاحب نے علاؤالدین کو ایک ذمہ داری سونپی، اورحان اسے قبول نہیں کرتا، کیا علاؤالدین قانون سے ناواقف یا بادری سے محروم ہے کہ آپ اورحان کی طرف جھکتی ہیں؟ ملون خاتون کہتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ممتا کی کمزوریوں کے آگے جھک کر حق کو نہیں دیکھ سکتی، اتنی اندھی ہوں؟ بالکل نہیں، بلکہ میں بھی عثمان کی طرح سوچتی ہوں، سرداری اس کی ہے جو اس کا حقدار ہے، صرف بورصہ فتح کرنے والا اس پوسٹ سے اکتفا نہیں کرے گا، وہ تخت پر بیٹھے گا، سرداری سے بھی اکتفا نہیں کرے گا، سلطان بنے گا، اور جب تک کوئی اس کے برعکس ثابت نہ کر دے تب تک میری نظر میں امیدوار صرف اور صرف اورحان بے ہی ہے۔ کائی کے ولے میں بران اور اورحان عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کی حالت دیکھتے ہوئے اورحان علاؤالدین علاؤالدین چلا اٹھتا ہے۔ اورحان کی چیخنے کی آوازیں سنتے ساتھ ہی خواتین وہاں داخل ہوتی ہیں۔ اورحان ان سے پوچھتا ہے، علاؤالدین کہاں ہے؟ کوئی جا کر اسے بلائی۔ ملون خاتون عثمان صاحب کے پاس آتی ہیں تو عثمان صاحب پسینے سے شرابور ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں، عثمان میں تمہیں کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ بران پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں بورصہ کی قید میں بھی اتنی تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ غمگین ہوتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ اورحان بابا بابا پکارتا ہے۔ حلیمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ ملون خاتون کہتی ہیں، بابا ٹھیک ہو جائیں گے بیٹی۔ حلیمہ اورحان سے کہتی ہے، بھائی اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو؟ جواباً اورحان کہتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملون خاتون روتے ہوئے بار بار عثمان عثمان پکارتی ہیں۔ عثمان صاحب ہلکی سی آنکھیں کھولتے ہیں تو اورحان کہتا ہے، ہم یہیں پہ ہیں بابا۔ حلیمہ کہتی ہے، بابا فکر نہ کریں، ہم سب آپ کے پاس ہیں۔ ملون خاتون اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، میری غیر موجودگی میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری جانتا ہے۔ ملون خاتون کہتی ہیں، یہ کیسی بات ہے عثمان؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، آگے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، تمہاری ذمہ داری اتحاد اور نظام کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب کی آنکھیں پھر سے بند ہو جاتی ہیں تو سب میرے سردار بابا بابا چلا اٹھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، میرے سردار آنکھیں کھولے مت کریں۔ اورحان ایک دم سے اٹھتا ہے اور جانے لگتا ہے تو ملون خاتون سے پوچھتی ہیں، اورحان کہاں جا رہی ہو؟ تو اورحان کہتا ہے، قبیلے میں اتحاد یعنی نظام یعنی میرے بابا، میں ان کی دی گئی ذمہ داری پوری کرنے جا رہا ہوں، میں درد دینے والے سے شفا حاصل کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ کر سرداری خیمے میں داخل ہوتا ہے کہ علاؤالدین اس کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، بھائی بابا؟ تو اورحان کہتا ہے، کافروں کا زہر ان کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ علاؤالدین حیرانگی سے کہتا ہے، زہر؟ کیسا زہر؟ جواب میں اورحان کہتا ہے، زہر کی بات اس خیمے سے باہر نہیں جائے گی علاؤالدین، ہم دشمن کو یہ کہنے کی جرت نہیں دیں گے کہ وہ عثمان بے کو ان کے اپنے ہی خیمے میں نہیں بچا پائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان جانے لگتا ہے تو علاؤالدین سے پوچھتا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اورحان کہتا ہے، وہ شفا یا تو تم ڈھونڈو گے یا میں لاؤں گا، جب تک نہ ملے تم پر یا مجھ پر نیند حرام ہے، بابا تمہاری امانت میں ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان چلا جاتا ہے۔ وہ شدید غصے میں آگے بڑھتے ہوئے کارا خلیل کے پاس آتا ہے۔ نیلوفر حلیمہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہیں۔ اورحان کارا خلیل سے کہتا ہے، میرے لیے اس حکیم کو لے کر آؤ کارا خلیل۔ یہ سنتے ساتھ ہی کارا خلیل آگے بڑھ جاتا ہے۔ حلیمہ بھی اس کے پیچھے جاتی ہے اور وہ دونوں حکیم کے خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خیمے میں حکیم نہیں ہوتا اور چراغ بجھا ہوا
دیکھ کر کارا خلیل کہتا ہے چراغ ابھی بجھا ہے، یعنی کہ حکیم ابھی ہی نکل کے بھاگا ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں تیزی میں خیمے سے باہر آتے ہیں تو ایک خاتون بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچتی ہے اور حلیمہ سے کہتی ہے۔ حلیمہ خاتون حکیم ابھی پچھلی طرف سے قبیلے سے بھاگا ہے۔ یہ سن کے حلیمہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے جلدی سے بھائی کو خبر دو، اسے پکڑے جانے کا احساس ہو گیا ہے کمینہ۔ اگلے منظر میں حلیمہ اور کارا خلیل جلدی میں اورحان کے پاس پہنچتے ہیں اور کارا خلیل کہتا ہے حضور حکیم بھاگ گیا ہے، تو اورحان کہتا ہے یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، تم قبیلے میں رکو خلیل، بابا کو تنہا مت چھوڑو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان حلیمہ اور نیلوفر کے ساتھ خیمے سے نکلتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جنگل میں ڈرا ہوا حکیم گھوڑے پر سوار آگے بڑھ رہا ہے اور ایک مقام پہ رک کر گھوڑے سے اترنے کے بعد اسے بھگا دیتا ہے اور خود دوسری جانب نکل جاتا ہے۔ قبیلے میں یزید شہنشاہ اور دیدار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بابا عثمان صاحب، علاؤالدین صاحب نہیں چاہتے کہ قبیلے میں کسی کو خبر ہو، لیکن صورتحال تباہ کن ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہنشاہ غمگین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ ماتم کا نہیں مضبوط کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ فاطمہ خاتون لشکرگاہ کے لیے ناگول سے ہتھیار لائیں گی، تم انہیں خوش آمدید کہو گی، خود کو اچھی طرح سے پیش کرو گی۔ یزید خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے جو آپ کا حکم۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خیمے سے نکل جاتا ہے اور دیدار یزید کو روکتے ہوئے کہتی ہے دیکھو تم نے دیکھا، ہر برائی میں خیر ہوتی ہے میرے بیٹے۔ فاطمہ کا دل جیتنے کے لیے یہ ذمہ داری تمہارے لیے ایک موقع ہے۔ وہ لڑکی اپنے بابا کو بہت پسند کرتی ہے، تم جانتے ہو، تم اس کے ساتھ رہو اور اسے تسلی دو، وہ حلیمہ جیسی بالکل نہیں ہے، اسے اکیلا مت چھوڑنا، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ سنتے ساتھ ہی یزید چلا جاتا ہے۔ ادھر گھوڑے کے نشانات دیکھتے ہوئے اورحان رک جاتا ہے اور گھوڑے سے اتر کے صورتحال کا جائزہ لیتا ہے۔ قریب ہی میں حکیم چھپا ہوا ایک چٹھی لکھ رہا ہوتا ہے۔ نشانات دیکھتے ہوئے اورحان کہتا ہے یہ ایک گھوڑا نہیں ہے، آنے جانے والے بہت ہیں۔ حکیم وہاں چھپایا ہوا کبوتر نکالتا ہے، اس میں چٹھی ڈالتا ہے اور اسے اڑا دیتا ہے، مگر وہ سنگین غلطی کر بیٹھتا ہے۔ کبوتر کے اڑنے کی آواز سنتے ساتھ ہی اورحان ایک دم سے اس طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ حکیم کو دیکھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں حکیم کے کچھ ساتھی وہاں آتے ہیں اور ایک حکیم سے کہتا ہے تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ جب تک مجبوری نہ ہو، جب تک زہر ختم نہ ہو جائے تم یہاں مت آنا، کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ تو حکیم کہتا ہے عثمان صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے، میں ان کے فوت ہو جانے سے خوفزدہ ہوں۔ مگر وہ شخص کہتا ہے تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، فوراً قبیلے لوٹو، عثمان مرتا ہے تو تم بھی مرو گے۔ حکیم کہتا ہے میں قبیلے واپس نہیں جا سکتا، وہ مجھ پر شک کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے پاس ایک اہم خبر ہے، اناگول سے ایک قافلہ قبیلے کی طرف آئے گا، اس میں ہتھیار ہوں گے، قافلے کی سربراہی عثمان صاحب کی بیٹی فاطمہ کر رہی ہے۔ یہ سن کے وہ تینوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور حلیمہ کہتی ہے میری بہن۔ حکیم مزید کہتا ہے میں نے کبوتر بھیجا ہے، میری بدولت وہ سب کچھ جان جائیں گے۔ یہ سن کے وہ شخص کہتا ہے تمہاری ضرورت اب نہیں رہی، مار ڈالو سپاہیوں سے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی حملہ کرتے ہی ہیں کہ حلیمہ کا پھینکا ہوا خنجر اس سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اگلے لمحے اورحان حلیمہ اور نیلوفر کے ساتھ ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور انہیں کاٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ حکیم کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر اورحان کے اشارے پر حلیمہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ نیلوفر بھی اورحان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے کافروں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہی چلی جاتی ہے۔ اورحان بھی ایک ساتھ کئیوں کا کام تمام کر دیتا ہے، کافروں کا صفایا ہو جاتا ہے اور حلیمہ حکیم کو لے کر آ جاتی ہے۔ اورحان اس سے کہتا ہے اب بولو۔ تو حکیم کہتا ہے انہوں نے مجھے عثمان صاحب کو زہر دینے کا کہا کہ انہیں بہت زیادہ بیمار کروں، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مریں، وہ بیمار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ان کی مردہ نہیں بیمار حالت میں ضرورت ہے، ایسا کچھ ہوگا میں نہیں جانتا تھا، حضور وہ برداشت نہیں کر سکے، خدا را مجھے مت مانے۔ اورحان پوچھتا ہے تمہیں میرے بابا کو زہر دینے کے لیے کس نے کہا؟ تم نے انہیں زہر کیسے دیا؟ حکیم کہتا ہے یہ سب یہاں ہے، مجھے اجازت دیں۔ اورحان کی اجازت ملنے کے بعد حکیم آگے بڑھتا ہے اور دھوکے سے بستے میں سے خنجر نکال کے اورحان پہ حملہ کرنے ہی لگتا ہے کہ اورحان اس کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے خنجر اس کے گلے پہ تان لیتا ہے، مگر دیکھتے ہی دیکھتے حکیم کے منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کے اورحان، نیلوفر اور حلیمہ چونک جاتے ہیں۔ حکیم تڑپتے تڑپتے زمین پہ گر جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے حکیم کا خنجر زہریلا تھا۔ قبیلے میں علاؤالدین شہنشاہ سے کہتا ہے بدماش حکیم، اس نے مرہم کے بجائے ان کے پاؤں پر زہر لگا دیا۔ شہنشاہ کہتا ہے کافر ان کے خیمے تک گھس آئے ہیں، اورحان صاحب حق بجانب ہیں، اس زہر والے معاملے میں صدران تک کو خبر نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے ہمیں مشکل حالت میں ڈال دیا ہے۔ عثمان صاحب نے ٹھیک وقت پر آپ کو اپنا نائب مقرر کیا ہے علاؤالدین صاحب، انہوں نے قبیلہ بغیر سربراہ کے رہنے کی اجازت نہیں دی، اس سے پہلے کہ کفار عثمان صاحب کی بیماری کو موقع بنا کر استعمال کریں، فوراً دشمن پر حملہ کرنے کا وقت ہے، وہ دیکھ لیں کہ عثمان صاحب نہیں ہیں تو علاؤالدین صاحب یہاں موجود ہیں۔ اس لیے میں ملون خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں یہ کیسی جلدی ہے شاہنشاہ صاحب، عثمان صاحب زندہ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ شاہنشاہ کہتا ہے ہم سبھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ سلامت رہیں ملون خاتون، اور کئی سالوں تک ہمارے سربراہ رہیں، اور عثمان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے کہ علاؤالدین صاحب ان کے نائب ہوں، ان کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ ملون خاتون کہتی ہیں زندگی میں نائب ہوتا ہے، موت کے بعد نائب نہیں ہوتا، حکمران ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ علاؤالدین کہتا ہے ماں ان باتوں کے لیے بھی ابھی وقت نہیں آیا،
تو ملون خاتون کہتی ہیں یہ بات مجھے نہیں، اس بات کو یہاں لانے والے کو کہنی چاہیے علاؤالدین۔ حالیہ دنوں کے واقعات پہ غور کرو، کیا کسی کا مقصد تمہیں تخت پر بٹھانا ہے یا تمہارے بھائی کو کھوکھلا کرنا ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے ملون خاتون اپنے بیٹے کی محبت علاؤالدین کی حمایت کے طور پر دکھائیں، اس کے دل میں شک ڈال کر نہیں۔ ملون خاتون غصے سے کہتی ہیں کیا آپ کی باتیں آپ کے کان سن رہے ہیں شاہنشاہ صاحب؟ جو کوئی میری اولاد کی محبت پہ شک کرنے کی جرت کرے گا وہ میرے سردار کا ساتھی ہی نہیں بھائی بھی ہو تو میں معاف نہیں کروں گی۔ علاؤالدین کہتا ہے بس ماں بس۔ پھر شاہنشاہ سے کہتا ہے شاہنشاہ صاحب صدران کو فوراً خبر بھیجیں، فوراً جرگہ منعقد ہوگا۔ تو شاہنشاہ کہتا ہے جرگے پر ضائع کرنے کا وقت نہیں ہے علاؤالدین صاحب، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مہر تمہارے پاس ہے، آپ کی بات حکم ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہنشاہ صاحب، حکم میرا ہی ہے اور میرا حکم جرگہ منعقد کرنا ہے فوراً۔ ملون خاتون کہتی ہیں اورحان کا انتظار کرنا چاہیے، مگر علاؤالدین کہتا ہے ماں اب ریاست کے پاس اورحان کا انتظار کرنے کا وقت نہیں بچا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔